بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان محشر میں عزت اور ذلت پانے والے لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز قیامت عزت دینے والے اعمال۔ 50,000 سال کا لمبا ہولناکیوں سے بھرا ہوا دن چند خوش نصیبوں کو اپنی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے گا اور عزت بخشے گا، جن کا مختصر تعارف یہاں پیش کیا جاتا ہے تاہم ان اعمال کو اپنائیں اور تاکہ ان سے ان کی ذلت سے محفوظ رہ سکیں۔ اعمال صالحہ کرنے والے، نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ اس دن کی ہولناک ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ سورۃ النمل آیت نمبر 89۔ ترجمہ: جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے اور ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ مومنوں کو 50,000 سال کا یہ دن چند گھنٹوں کا لگے گا، بلکہ عصر سے مغرب تک کے وقت کے برابر لگے گا۔ وہ اس میں حوض کوثر سے پانی پئیں گے اور ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ انصاف کرتے ہیں وہ اللہ عز و جل کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے، پروردگار کے داہنی طرف، اور اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، یعنی بائیں ہاتھ میں۔ جو دائیں ہاتھ سے قوت کم ہوتی ہے یہ بات اللہ تعالیٰ میں نہیں، کیونکہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ انصاف کرنے والے وہ لوگ ہیں جو حکم کرتے وقت انصاف کرتے ہیں اور اپنے بال بچوں اور عزیزوں میں انصاف کرتے ہیں، اور جو کام ان کو دیا جائے گا اس میں انصاف کرتے ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1828۔ غصہ پی کر انتقام نہ لینے والوں کو پسندیدہ حورے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 4777، جو شخص غصے کو پی جائے جبکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر بھی ہو، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اسے کہے گا کہ وہ جس حور عین کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ 3 اعمال کی وجہ سے حشر میں عزت۔ نمبر 5، کسی مصیبت زدہ کی دنیا میں مصیبت دور کرنے کی وجہ سے روز قیامت اللہ اس کی تکلیف کو دور فرما دیں گے اور اسے روز قیامت کی اذیتوں سے محفوظ رکھیں گے۔ نمبر 6، تنگ دست کو مہلت دینے کی وجہ سے روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ نمبر 7، لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے کے عیبوں پر میدان محشر میں اللہ پردہ ڈالیں گے۔ نمبر 8، دوسروں کو مدد میں لگے رہنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بحوالہ صحیح مسلم، جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کے قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی بڑی تکلیف دور فرما دے گا، اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2442 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 6078، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے، اللہ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنے میں لگا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قیامت کے روز کو ایک پریشانی دور فرما دے گا، اور جو اس کسی نے مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں جو لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے اور انہیں اپنی طاقت کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اذان کہنے والے کو عزت۔
میدان محشر میں اذان دینے والے کو یہ اعزاز دیا جائے گا کہ اس کی گردن خوبصورت اور قدر لمبی ہوگی۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 725، اذان دینے والے لوگ قیامت کے روز سب سے اونچی گردنوں والے ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 609، مؤذن کی آواز پہنچنے کے حد تک جو بھی جن، انسان اور دوسری اشیاء، حجر و شجر اور جمادات اسے یعنی اذان کو سنتی ہیں، وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے کہ یہ بندہ مومن ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں نے دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل کو پسند کرتے ہو، یعنی جنگل میں بکریاں چرانے کو پسند کرتے ہو، تو جب تم اپنی بکریوں یا جنگل میں ہو اور نماز کے لیے اذان کہو تو بلند آواز سے اذان کہا کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں تک بھی کوئی جن، انسان یا کوئی بھی چیز سنے گی وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 609۔ نیکیاں اور جنت انعام میں، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 12 سال مسجد میں اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور اس کے لیے اس کی ہر اذان کے بدلے ہر روز 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 728، اور ہر اقامت کے بدلے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ نمازیوں کو وضو کی وجہ سے اعزاز، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں لائے جائیں گے، بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 136۔ شہید کو خصوصی اعزاز، شہید کو بغیر حساب کی جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ جب شہداء میدان محشر میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ویسی ہی حالت میں لائیں گے جس طرح وہ شہید ہوئے تھے، تاکہ ساری کائنات کے سامنے معلوم ہو جائے کہ اسے بغیر حساب کے کیوں جنت دی جا رہی ہے، کہ اس نے اللہ سے اپنی جان دے کر جنت کا سودا کیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 111۔ ترجمہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض میں ان کے لیے جنت تیار کی ہے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضروری ہے، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی زخم مسلمان کو اللہ کے راستے میں لگا وہ روز قیامت ویسا ہی ہوگا جیسے وہ زخم لگنے کے وقت تھا۔ اس سے خون بہہ رہا ہوگا، اس کا رنگ تو خون جیسا ہوگا مگر خوشبو کستوری جیسی ہوگی، بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 237۔ ایک دوسری روایت میں تفصیل اس طرح ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے ضمانت دی ہے جو شخص اس کے راستے میں نکلے اسے میرے راستے میں جہاد، ایمان اور میرے رسول کی تصدیق نے ہی نکالا ہو تو یہی ضمانت دیتا ہوں کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گا، یا اسے اپنے گھر کی طرف اجر یا مال غنیمت دیتے ہوئے واپس بھیج دوں گا جہاں سے وہ جہاد کے لیے نکلا تھا۔
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے راستے میں مجاہد کو جو بھی زخم لگتا ہے تو وہ روز قیامت اس زخم والے دن کے زخم کی حالت میں اس طرح آئے گا کہ اس کا رنگ خون کا رنگ ہوگا اور اس کی خوشبو مشک کے کستوری کی طرح ہوگی، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ نہ ہوتا کہ یہ میری وجہ سے مسلمان مشقت میں مبتلا ہو جائیں، بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 4859، تو میں کبھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کسی جہادی لشکر سے پیچھے نہ رہتا، لیکن میں لوگوں کے لیے وصیت نہیں پاتا اور ان کے لیے یہ تکلیف دہ ہوگا کہ میرے بغیر پیچھے رہ جائیں، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور قتل ہو جاؤں، پھر جہاد کروں اور قتل ہو جاؤں، پھر جہاد کروں اور قتل ہو جاؤں۔ اخلاق کے حسنہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جگہ عنایت فرمائیں گے، اور کچھ تو ان کے اعمال کی وجہ سے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ان لوگوں کو جگہ عطا فرمائے گا جن کا اچھا اخلاق اچھا ہوگا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے روز میرے قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 2018۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن مومن بندے کی میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری چیز نہیں ہوگی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بد زبان اور بےہودگی کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 2002۔ تنگ دست کو مہلت دینے پر سایہ عرش، اور روز قیامت اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ عزت بخشیں گے جو شخص تنگ دست مقروض کو مہلت دیتا تھا یا انہیں معاف کر دیتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تنگ دست مقروض کو مہلت دے یا اس کے قرض ہی سے کچھ چھوڑ دے، اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، اور اس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 1306۔ ایک دوسری روایت میں یہ لفظ ہیں۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2419۔ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت عرش کا سایہ نصیب کرے، اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست کو مہلت دے یا اسے قرض معاف کر دے۔ عاجزی کا لباس پہننے والے کو اعزاز۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تواضع اختیار کی اور ایسا قیمتی لباس نہ پہنا جسے خریدنے کے وہ استطاعت رکھتا تھا، اسے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے تاکہ وہ اہل ایمان کے لباس میں سے جو چاہے پسند کرے۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2481۔ سایہ عرش پانے والے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی جنہیں اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 1 عادل حکمران۔ نمبر 2 وہ نوجوان جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ نمبر 3 اور وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ نمبر 4 اور وہ آدمی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی رکھی، اسی بنیاد پر ملے اور اسی پر جدا ہوئے۔ نمبر 5 اور وہ آدمی جس کو حسب و نسب والی اور خوبصورت عورت نے برائی کی دعوت دی لیکن اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6 اور وہ آدمی جو اس قدر پوشیدہ طور پر صدقہ کرتا ہے حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا۔ نمبر 7 اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں رو دیں۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1423۔ پرندوں پر شفقت کرنے والے پر شفقت صرف انسانوں ہی پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات جیسے جانوروں اور پرندوں پر بھی رحم کرنے کی احادیث میں تاکید کی گئی ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کردہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو رحم کرتا ہے اگرچہ پرندے کے ذبیحے پر ہی کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحم فرمائیں گے۔ اسی طرح قروہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگا کہ میں بکری ذبح کروں گا اور ذبح کرتے وقت میں اس پر رحم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو بکری پر رحم کرے گا تو اللہ تجھ پر رحم کرے گا۔ بحوالہ مسند احمد حدیث نمبر 34۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص چلا جا رہا تھا اور اس کو پیاس لگی تو وہ کنویں میں اترا اور اس نے اس سے پانی پیا، پھر وہاں سے نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ تو اس شخص نے اپنا دل میں کہا کہ اس کو بھی ویسی ہی پیاس لگی جیسے مجھے لگی، لہٰذا وہ پھر کنویں میں اترا اور اس نے اپنا موزہ پانی سے بھرا، اس کو اپنے دانت سے پکڑا، اس کے بعد اوپر چڑھا اور کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول فرما لیا اور اس کو معاف فرما دیا۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہمیں جانوروں کی جان بچانے میں بھی ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہر جاندار سے احسان کرنے میں ثواب ملے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2363۔ مسلمان کی عزت کا دفاع کرو۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو عزت کی حفاظت فرماتے ہیں جو دوسرے مسلمانوں کی عزت اس وقت حفاظت کرتا ہے جب کوئی ان کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو عزت سے وہ چیز دور کرنے اور جو اس کی عزت خلل ڈالتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ دور کریں گے۔ بحوالہ جامع ترمذی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو ایسے موقع پر بے یار و مددگار چھوڑ دے جہاں اس کی بے حرمتی اور بے عزتی کی جا رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے موقع پر بے یار و مددگار چھوڑ دے گا جہاں اسے مدد درکار ہوگی، اور جو شخص کسی مسلمان کی ایسے موقع پر مدد کرے گا جہاں اس کی بے حرمتی اور بے عزتی کی جا رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ایسے موقع پر مدد کرے گا جہاں اسے مدد درکار ہوگی۔ تعزیت کرنے والے کو روز قیامت عمدہ لباس۔ تعزیت کرنا سنت نبوی ہے اور بہت بڑے ثواب کا ذریعہ بھی ہے۔ حدیث میں ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مومن بھائی کی اس کی تکلیف میں تسلی کی تلقین کرے اور اس کی تعزیت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سبز رنگ کا لباس پہنائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اس پر رشک کیا جائے گا، دوسرے اس پر رشک کریں گے کہ کاش یہ لباس ہمیں بھی مل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعزیت کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے ان للہ ما اعطى وله ما اخذ وكل شيء عنده الى اجل مسمى فلا تصبروا ولا تحتسب۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1284۔ ترجمہ جو چیز اللہ تعالیٰ لے جائے وہ اللہ کی ہے اور جو چیز اللہ تعالیٰ عطا کر دے وہ بھی اللہ کی ہے، اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت مقرر ہے، بس صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ ماہر قرآن اور حافظ قرآن کو اعزاز۔ ماہر قرآن روز قیامت فرشتوں کے صف میں کھڑا ہوگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کا ماہر نیک بزرگ اور کاتب فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن مجید پڑھتے ہوئے اونگتا ہے، پڑھتے ہوئے اسے مشکل پیش آتی ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4938۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 798۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس شخص کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور وہ اس کا حافظ ہے، وہ معزز فرشتوں کے صف میں ہوگا۔ بحوالہ صحیح ترغیب حدیث نمبر 1782۔ سچے تاجر کو اعزاز۔ سچا امانت دار تاجر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بہت عزت و تکریم کے قابل ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے تاجر کو کئی ایک انعامات سے نوازیں گے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سچا اور امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔
بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 1309۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔